अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गेम पड़ चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट के वो जस्टिस जिन्होंने परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया, उनके हुक्म की धज्जियां उड़ाई गईं। परवेज़ इलाही को कमांडो एक्शन करके उठाया गया, इस्लामाबाद ले जाया गया और परवेज़ इलाही को अटक जेल में जाकर बंद किया गया। और जज साहब ने दोबारा समाअत की, तौहीन अदालत हुई, तौहीन अदालत के फैसलों की तौहीन हुई। जज साहब ने अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को बैलफ मुकर्रर करके परवेज़ इलाही को कल अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि ताकतवर रिएक्ट ना करें, ताकतवर जवाब ना दें, और ताकतवरों ने जवाब दिया है। परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म देने वाले जस्टिस साहिब को निशान इबरत बनाया गया है। निशान इबरत का लफ्ज़ बहुत से लोगों को सख्त लगता है, लेकिन निशान इबरत वही होता है जिससे आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करें, जिससे आप एक मैसेज कम्युनिकेट करें और यू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ समवन, और इससे ना सिर्फ उस शख्स को एक पैगाम पहुँचे बल्कि जो बाकी लोग सिस्टम का हिस्सा हैं उन्हें भी एक पैगाम चला जाए। अब ये रिएक्शन सिस्टम के कहने पर, निज़ाम के कहने पर दिया गया है, लेकिन निज़ाम ने नहीं दिया, ये रिएक्शन अदलिया ने ही दिया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान की आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया से है, और इस आखिरी उम्मीद इसके दिए भी टिमटिमा रहे हैं। कुछ सख्त बातें हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं, और शायद कुछ लोगों को ये बातें अच्छी ना लगें। नाज़रीन इकराम, उमर अता बंदियाल से लेकर सब का मैं एनालिसिस करूँगा, और कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आवाम के सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह क्लियर हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने जो फ़ैसला दिया था चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करने का, फिर पुलिस उन्हें वहीं कमरा अदालत से अरेस्ट करने आ गई। फिर उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि आप इन लोगों को जाकर पेश करें और आप परवेज़ इलाही को उनके घर तक पहुंचाएं। परवेज़ इलाही अपने घर तक नहीं पहुंच सके और परवेज़ इलाही को रास्ते से ही अपने घर के करीब से उठा लिया गया। और आज जब समाअत हुई तौहीन अदालत के हवाले से, तो एक आईजी पंजाब पेश हुए, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी पेश नहीं हुए, डीआईजी ऑपरेशंस भी पेश नहीं हुए, और इन दोनों को ऑर्डर्स थे और कहा गया कि ये दोनों सरकारी दौरे पर जा चुके हैं, ये तो अभी पेश नहीं हो सकते। आईजी साहब ने जस्टिस साहिब पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि जज साहब आप पर्सनल हो चुके हैं। जज साहब कैसे पर्सनल हुए या ना हुए? उन्होंने कहा कि मुझे परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी और रिहाई मैटर नहीं करती, मेरे लिए मेरा जुडिशल ऑर्डर मैटर करता है, मेरे लिए मेरा अदालती फ़ैसला मैटर करता है, मेरे लिए इसकी अहमियत है, मेरे लिए इसकी वक़्त है, मेरे लिए इसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। ज़ाहिर है ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। फिर जज साहब ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई बाकी सब के ख़िलाफ़ भी चलेगी जो सहूलतकार हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को अनेबल किया कि वो ये अरेस्ट कर सकें। उन्होंने साथ ये भी कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही को पेश किया जाए। नाज़रीन इकराम, मैं आपको पहले ही कह चुका था कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जज साहब ने फ़ैसला दिया, सिस्टम ने रिएक्ट करके परवेज़ इलाही को अरेस्ट किया। जज साहब ने रिएक्शन दिया कि अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद होना चाहिए था, तौहीन अदालत लगनी चाहिए, और एक नया ऑर्डर दिया। मैंने यही खदशा जाहिर किया था कि इस फैसले पर अमल दरामद होता है या नहीं, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज जाएगा। लेकिन अब ये मूव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मूव ने अदलिया पर भी बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। वही बात है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक डिवाइड का फ़ायदा उठाकर जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा। ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की खाम ख्याली है। ये बाकी सहाफ़ी जो एक टोला है, ये इनकी खाम ख्याली है कि उमर अता बंदियाल के साथ हाथ हो गया, उमर अता बंदियाल के साथ ये हो गया, फ़लाँ हो गया। ऐसा मामला या माजरा नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के साथ एज एन इंस्टीट्यूशन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल ऑर्डर्स की जो अहमियत और वक़्त है उन्हें हवा में उड़ाया गया है। 14 मई का फ़ैसला देख लें, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुकूमत ने पहले ही बता दिया कि जो भी फ़ैसला आएगा हम ये फ़ैसला मानेंगे ही नहीं। अब इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल दबंग फ़ैसले भी देते हैं, वो स्टैंड भी लेते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ को हतमी अंजाम तक नहीं पहुँचाते। मैं समझता हूँ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं उन्होंने एक मार्जिन दिया,
وہ بہت سٹرونگلی ریئیکشن دے سکتے تھے جو کھل کر توہین عدالت ہوئی 14 مئی کو الیکشنز کروانے کے حوالے سے، 90 دن میں انتخابات کے معاملے کے حوالے سے۔ ابھی الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی اپیل بھی فارغ کی اور کہا کہ عدالتی فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، وہی فیصلہ رہے گا، لیکن فیصلے پر عمل درآمد تو نہیں ہوا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان امرتاب بندیال نے اس میں ایک اگزامپل سیٹ نہیں کی، دوسری سائیڈ اگزامپلز بنا رہی ہے اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میسیجز کمیونیکیٹ کر رہی ہے، دوسری سائیڈ سے کھل کے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی اہمیت ہے، آپ کی سٹینڈ ہے، یہ آپ کی وقت ہے اور یہ عدالتی احکامات کی اوقات ہے۔ دیکھیں، عمران خان میٹر نہیں کرتے، پی ٹی آئی کا کوئی رہنما میٹر نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی، ایز اے سٹیزن آف کنٹری، میرے ہاتھ میں اگر ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا آرڈر ہو تو خدارا مجھ میں اتنا کانفیڈنس تو ہو کہ میں اس آرڈر پر اعتماد کا اظہار کر سکوں اور کہہ سکوں کہ میرے پاس پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے کورٹ آرڈرز ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ میٹر ہی نہیں کرتے۔ کانفیڈنس لوز ہو رہا ہے، سسٹم پر سے اعتماد ہٹ رہا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی اگر ہم انویسٹمنٹ ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ کسی کو اگر لگ رہا ہے کہ فائدہ ہے تو وہ وقتی فائدہ ہے، ریاست کا، ملک کا، نظام کا، اداروں کا، سب کا اس میں نقصان ہے۔ لیکن عزت مآب جسٹس امرتاب بندیال صاحب کے حوالے سے یہ چیز جس طرح میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ایک معاملہ ہے جو انہوں نے توڑ معاملات نہیں پہنچائے، پھر دوسرا انہیں فل کورٹس بنانے چاہیے تھے بہت سے معاملات کے اوپر، تاکہ ہسٹری کے اندر چیزیں کلیئر ہو جاتی، معاملات واضح ہو جاتے کہ چیزیں کہاں پر کھڑی ہیں، کون کہاں پر کھڑا ہے، کس کی کیا سٹینڈنگ ہے۔ اب جسٹس امرتاب بندیال نے چلے جانا ہے، اب وہ کچھ بڑے فیصلے کر بھی سکتے ہیں، جاتے جاتے سرپرائزز بھی دے سکتے ہیں۔ اب ان فیصلوں کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ انہیں ریورس کر دیں گے۔ ویسے اعتزاز احسن نے آج بڑی دلچسپ بات کی، بلکہ میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو سنوا بھی دوں گا، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے، وہی بات جو میں کہہ رہا تھا اتنے دنوں سے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی چیزیں انہوں نے آسان نہیں چھوڑیں۔ اتنی بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی، کیا وہ اپنی یہ لیگسی چھوڑیں گے کہ وہ ان کانسٹیٹیوشنل چیزوں کو کلیئر ایک راستہ پرووائڈ کریں گے، دروازہ کھول دیں گے، بیریئر ہٹا دیں گے کہ جو مرضی کریں؟ تو قاضی صاحب بھی بیچارے سوچنے پر مجبور ہوں گے، اور پہلے ہی ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے گا تو ہمارے دن سنور جائیں گے، یہ تو ان کے کردار پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ ایک جج نے آ کر کرنا کیا ہے۔ اچھا، آپ ذرا اعتزاز احسن کی یہ گفتگو سنیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ والا معاملہ اور جج صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ اب بہت اس دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے، اور پاکستان میں نون لیگ اور پی ڈی ایم قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار۔ اب یہ قاضی فائز عیسیٰ سے بھی زیادتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے پہلے سے اس کے ماتھے پہ مور لگا دیا کہ یہ مسلم لیگ نواز کا بندہ ہے، اور ہم بڑے خوش ہیں جب آئیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ فیصلے جو امرتاب بندیال کر کے جائیں گے، اگر کیے انہوں نے، اور میری دعا ہے کہ وہ کریں، تو یہ سارے سیٹیسفائیڈ ہو جائیں گے، اور بس وہ ہمارا اور پھر میاں صاحب بھی آ سکیں گے۔ بھائی، میاں نواز شریف اگر اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آیا، اپنا بھائی پرائم منسٹر، اس سے زیادہ کیا اس کے لیے ماحول سازگار ہو سکتا ہے واپسی کے لیے؟ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو سنی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ قاضی فائز عیسیٰ انہیں سرپرائز کریں گے، لیکن اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک کلیئر میسج ہے جسٹس امرتاب بندیال کو بھی اور پاکستان کی جوڈیشری کو بھی۔ جسٹس امجد رفیق کو آج کے مضبوط حکم کے بعد ایک بڑا سٹرونگ ڈیسیژن انہوں نے دیا، اس کے بعد ملتان بھیجنے کی اطلاعات پہلے آئیں، اور ابھی یہ کنفرم ہوا ہے کہ پرویز الہی کی بازیابی کا کیس کل کی کاز لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کیس کو اڑا دیا گیا ہے۔ جسٹس امجد رفیق کل سے لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں کیسز کی سماعت کریں گے، یعنی نہ صرف اس کیس کو کاز لسٹ سے نکالا گیا ہے بلکہ جج صاحب کو بھی ایک طرح سے کہا گیا ہے کہ آپ جو پرنسپل سیٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی اس پر نہیں بیٹھیں گے۔ اور یہ آرڈر کس کی طرف سے آتے ہیں؟ یہ آرڈرز آتے ہیں رجسٹرار آفس اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، بھٹی صاحب کی طرف سے۔ ظاہر ہے ججز کے اندر ایک تشویش تو تھی،
لیکن یہ فیصلہ بھی عدلیہ کے اندر سے آیا ہے، اس دفعہ ریئیکشن خود عدلیہ کے اندر سے آیا ہے۔ اس وقت با اختیار لوگوں کے با اختیار اقدامات ہیں چودھری پرویز الہی کو کل پیش کرنے کا حکم دینے والے جج کو، اور اس بازیابی کیس کو کاز لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ پرنسپل سیٹ پر کیسز کی سماعت نہیں کریں گے۔ جسٹس امجد یہاں سے جائیں گے اور وہ ملتان میں کیسز کی سماعت کریں گے، تو انصاف دینے والوں کو بھی ناظرین کرام اب سوچنا ہوگا کہ انصاف دینے والے خود اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں۔ عدلیہ خود اپنے وقار پر کیسے سمجھوتا کر رہی ہے، عدلیہ اس سب کے اندر کہاں پر کھڑی ہے۔ اس سے زیادہ بات کریں گے تو پھر یہ بولیں گے کہ توہین عدالت ہو گئی ہے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو در حقیقت طاقتوروں نے ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ طاقتوروں نے عدلیہ سے ہی عدلیہ کو ریئیکٹ کروایا ہے، اور ایک کلیئر میسج اکراس دا بورڈ تمام ججز کو، تمام جسٹس صاحبان کو بھیج دیا گیا ہے کہ اگر ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کی یا کوئی فیصلہ اس طرز پر کرنے کی کوشش کی جو ہم نہیں چاہتے، تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو یہ ہمارے ملک کے اندر جوڈیشل سسٹم بچ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان میں انصاف کے لحاظ سے 138ویں نمبر پر ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے ایک تو عمران خان کو بھی بڑا کلیئر میسج پہنچا ہے، اور پیغام یہی گیا ہے کہ عدلیہ سے جو آپ نے امیدیں لگائی ہوئی تھیں وہ زیادہ امیدیں نہ لگائیں۔ جہاں پر سسٹم کو اپنی ریڈ لائنز عبور ہوتی ہوئی نظر آئیں، وہاں پر عدالتی احکامات کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی، عدالتی احکامات اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے۔ اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی میں پرویز الہی اب کل عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، وہ کیس ہی کاز لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، اور جج کو اکتوبر تک بھیج دیا گیا ہے کہ آپ ملتان میں کیسز سنیں اور وہاں پر آپ کھڈے لائن لگ جائیں۔ ناظرین اکرام، سب کچھ کلیئر اور واضح ہو چکا ہے کہ صرف وہی ججز اب یہاں کام کریں گے جو اس طرح کے فیصلے دیں گے جو طاقتور چاہتے ہیں، یا پھر وہ فیصلوں کے اندر تعطل لائیں گے، جس طرح سے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی میں ڈیلینگ ٹیکٹک اپنایا گیا۔ وہ معطلی روکی نہیں جا سکتی تھی۔ وہی بات ہے کہ آپ کسی کو کھانا کھانے سے روک نہیں سکتے، تو آپ اس کا کھانا ٹھنڈا تو کروا سکتے ہیں، اور وہی ہوا۔ اور اسی دوران خان صاحب کو سائفر کیس میں اٹھا لیا گیا۔ سائفر کیس کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین پورے ایک ہفتے کی چھٹی پہ چلے گئے۔ عمران خان کا کیس جو بھی سنتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی پرابلمز آ جاتے ہیں، وہ یا تو بیمار پڑ جاتا ہے، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بڑے سخت بیمار پڑ گئے۔ اب اس پر پی ٹی آئی کے وکلاء سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ خود رخصت پر گئے ہیں یا ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ وہ رخصت پر چلے جائیں۔ یہ پی ٹی آئی کے وکلاء کے کنسرنز ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس سے کلیئرٹی کے ساتھ اکراس دی بورڈ ایک میسج پہنچ رہا ہے پورے نظام کو، اور یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔